وہ ایک بچہ رہنے لگ گیا تھا نا کسی بزرگ کے پاس، ان کا والد لینے آیا تو اس نے کہا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے. کچھ لوگوں نے بڑے ویکھے ہوندے نے، گل بھی ٹھیک ہے کیونکہ انہوں کا کام بھی صرف ویکھنا ہی ہوتا ہے، سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا. ادھر ویکھیا انہوں ہی ویکھیا اتھے ہی ویکھیا. کچھ بندے سودا لین جاندے نے، کچھ ریٹ پتہ کرن جاندے نے. اس نے کہا اب پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے، ایتھے نہیں رہنا، چل چلیے. تو بچہ سیاਣਾ تھا، وہ مسکرا کے کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تہانوں نہیں نہ کسے ویکھیا. ایک کدے کو تہانوں بھی ویکھ لیندا نا. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. یہ کبھی آپ کو بھی کو دیکھ لیتا تو آپ کو بھی مسئلے کی سمجھ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سب کو دیکھا ہے، آپ کو کسی نے دیکھا. وہ اگر دیکھ لے، وہ کبھی اگر دیکھ لے، اور وہ اگر کبھی نظر کرم کر دے. میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہمیں ساری دنیا بھی بتائے نا معاذ اللہ کہ حضور دیتے نہیں تو ہم نہیں مانتے. سارے لوگ بھی جمع ہو کے کہیں نا معاذ اللہ کچھ نہیں دیتے تو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ کہ ہمیں تو حضور نے دیا ہے. تو جنہوں ملیا ہوئے انہوں کو منا سکتا ہے. یہ کمال ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو. 2-3 دن ہو گئے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری صحابی رسول ہیں، 2-3 دن ہو گئے مسجد شریف میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو کیوں نہیں آتے. بس نظر جو پڑ گئی کیوں نہیں آ رہے پتہ کرو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو نہ سکل سماعت کا عارضہ ہے، ذرا اونچا سنتے ہیں. تو جو آدمی اونچا سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہے. تو جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی پاک علیہ السلام کی آوازوں سے اونچی نہ کرو. جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو انہوں نے تو اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں میں اونچا بولتا تھا کہیں میرے بارے میں تو نہیں آ گئی. بس نظر جو ہو گئی تھی. حضور نے فرمایا بلا کے لاؤ. تو صحابی بلانے گئے، کہا چل تجھے حضور نے بلایا ہے تے جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے. اس سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے. پاواں سیک دے ہی مر جائیے سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، جے لائیے تے توڑ نبھائیے. حضور نے بلایا ہے، دوڑے آئے. محبوب نے فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ میں ہی اونچا بولتا. تو فرمایا تو بھولا آدمی ہے. اب دیکھو وہ حضور کے ادب میں رو رہے ہیں تو کریم کی نظر ہو گئی. تو حضور نے 3 بشارتیں عطا کی. فرمایا 3 خوشخبریاں سن، تیری زندگی عزت والی گزرے گی، موت شہادت کے ملے گی، اور اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا. پر نظر جو پڑ گئی. صحابہ فرماتے ہیں وہ 3 خوشخبریاں ملی، ہر بندہ ان کی عزت کرتا تھا کیونکہ عزت حضور کی نظر کرم سے ملی ہے. فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت سے وصال فرمایا. فرماتے ہیں 2 خوشخبریاں پوری ہو گئی اور تیسری کا بھی یقین ہے سب کو، ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں. واحد بندہ حساب ہونا ہی کوئی نہیں، سیدھے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے. کیوں؟ نظر کرم جو ہو گئی ہے. یہ نظر کرم کا سوال کرو محبوب سے. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. حضور میرا بھی تو حق بنتا ہے نا، کوئی تھوڑی سی مجھ پہ بھی ہو جائے. اور یہ نظر کرم ہو جاتی ہے. مسلم شریف میں موجود ہے اونٹ دوڑا دوڑا آ گیا. اونٹ، انسان تو انسان رہے، جانوروں پہ بھی ہو جاتی. ایک اونٹ دوڑا دوڑا آ گیا، آ کے نا نبی کریم کے کان میں کچھ کہا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان مبارک میں کچھ کہا تو حضور نے نا اس کی گردن پہ دست شفقت پھیرا. فرمایا تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی. مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. اونٹ کان میں کچھ کہہ رہا ہے. حضور فرمانے لگے فکر نہ کر تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو جو محبوب جانوروں کے مسئلے حل کرتے ہیں، تو مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. تو کہ اٹھاتا نہیں کسی کو بھی اپنے در سے کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ رہا ہے میرے مالک مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں تو میں دوڑ آیا ہوں. تھوڑی دیر گزری تو وہ مالک بھی آ گئے، پیچھے پیچھے رسیاں پکڑی ہیں، چھرے پکڑے ہیں. حضرت تمیم داری کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں جب وہ مالک آئے نا اونٹ کے، تو اونٹ نا نبی پاک کے پیچھے چھپنا شروع ہو گیا. حضور کے پیچھے چھپ رہا ہے. اسے پتا ہے مجھے کون بچائے گا، اسے سمجھ آ رہی ہے مجھے کون بچائے گا، کون میری داد رسی کرے گا، اسے سمجھ آ رہی ہے. قربان جائیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے مالک آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اونٹ کہتا ہے کہ میں نے بڑا عرصہ ان کی خدمت کی ہے،
جب موسم سرد ہوتا تھا تو یہ میرے اوپر بیٹھ کر گرم علاقوں میں جاتے تھے، جب موسم گرم ہوتا تھا تو پھر میرے اوپر گھاس وغیرہ رکھ کے لاتے تھے، اور جب میں تھوڑا عمر رسیدہ ہو گیا تو پھر انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا، میری نسل سے ان کے کئی اونٹ ہیں۔ ٹھیک کہتا ہے یا رسول اللہ؟ بالکل بات ایسے ہی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے، یہ کہتا ہے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو ذبح کر کے کھانے لگے۔ نبی کریم فرمانے لگے، کیا کسی خدمت گزار کا یہ صلہ لوگ دیتے ہیں، تم ذبح کرنے لگے ہو؟ تو یا رسول اللہ آپ ہمیں واپس کر دیں، نہ ہم ذبح کریں گے نہ کوئی سے تکلیف دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا، نہیں اب تو آ گیا کہ اب تو نظر کرم ہو گئی نا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ جو گئی، اب تو آ گیا۔ کریم فرمانے لگے، بیچ دو میرے ہاتھ۔ یا رسول اللہ آپ رکھ لیں۔ فرمایا نہیں بھائی، پیسے 100 دینار میں نبی پاک نے خرید لیا، اور خرید کے فرمایا جا تو آزاد ہے۔ یعنی ہم اپنے جملوں میں بات سمجھائیں تو حضور نے فرمایا جا موج کر، تینوں کو نہیں پوچھتا، جا موج کر۔ تو صحابہ فرماتے ہیں وہ اونٹ گیا پھر واپس آیا، حضور کے کان میں کوئی بات کی، نبی کریم نے فرمایا آمین، دوسری بات کی کہا آمین، تیسری بات کی کہا آمین، چوتھی بات کی تو حضور نے آمین بھی کہا اور رونے بھی لگے۔ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی، حضور یہ کیا کہتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے، اس نے پہلی دعا یہ دی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن اور اسلام کی طرف سے بہترین جزا دے۔ تو میں نے کہا ہے آمین۔ پھر اس نے کہا ہے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی امت کو دوزخ سے بچائے۔ تو میں نے کہا ہے آمین۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، جس طرح آپ نے میرا خوف دور کیا ہے، میری دعا ہے اللہ آپ کی امت کا خوف دور کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے چوتھی دعا کی ہے اور میں رو پڑا ہوں، اس نے دعا کی ہے یا رسول اللہ، اللہ کرے آپ کی امت آپس میں جنگ و جدال نہ کرے۔ تو میں رو پڑا، کیوں کہ حضور فرماتے ہیں میں نے بھی یہ دعا اللہ سے مانگی تھی کہ یہ آپس میں نہ لڑے، تو میرے رب نے کہا محبوب یہ دعا نہ مانگ، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ان کے اختلاف ہوں گے۔ اس دعا پر حضور رو پڑے، وہ بس نظر کرم پڑ گئی نا، اونٹ پر پڑ گئی تو کرم ہو گیا، کمال ہو گیا۔ او بھائی تعلیم بھی حاصل کرو، محنت بھی کرو، جد و جہد بھی کرو، مشقت بھی کرو، سبق بھی وقت پر یاد کرو، محنت بھی ساری کرو، لیکن یاد رکھنا جس کو دعا لگ جائے نا، ہاں جس کو اماں کبھی کہہ دینا پتر تینوں اللہ انہیں دینے نے تیرے کو سامنے نہیں جانے، جس کو کبھی اس کا باپ کہہ جائے جاتے ہوئے کہ بیٹا میری دعائیں تیرے پیچھے ہیں، جس کو اس کے استاد نے کہہ دیا کہ بیٹا میں راضی ہوں کرم ہو جائے گا، اور جس کو اس کے مرشد نے کہہ دیا کہ میں تجھ سے راضی ہوں امید ہے رب رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ وہ دعا کرو نظر کرم ملے، نظر کرم، سیاستیں نہ کرو، تیزیاں نہ دکھاؤ، آگے آگے بڑھ کے چالاکیاں نہ دکھاؤ، کوئی ایسا رنگ کرو، کوئی ایسی خدمت کرو کہ جس سے نظر کرم ہو، جس سے دعا ملے، جس سے ماں راضی ہو، باپ راضی ہو، غریب راضی ہو، شیخ راضی ہو، استاد راضی ہو۔ کچھ بچے دعائیں کراتے ہیں، کچھ دعائیں لیتے ہیں، کچھ دعائیں لیتے ہیں۔ یہ جو لیتے ہیں نا ان کو لگ جاتی ہے دعا، یہ جو لے لیتے ہیں ان کو دعا لگ جاتی۔ اور میں نے بہت سارے دیکھے ہیں جن کو دعا لگی ہوئی، کہتے ہیں میں کلاس ہی چوتے نلائق ساں پر دعا لگ گئی، میں ایڈا پڑھے آتے نہیں پر مینوں دعا لگ گئی، کئیاں نوں نظر لگ گئی ہے۔ او نہیں اے والی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ یہ نظروں میں آنا، نظروں میں رہنا، نظروں میں ہر وقت موجود رہنا، یہ نا اب میرے پاس وقت نہیں بچا اور مضمون بڑا سارا بچ گیا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں بات، یہ نظر لگ جائے نا تو یہ بڑی دور تک ساتھ دیتی ہے۔ نظر اگر لگ جائے، درویش نے اپنے شیخ سے اپنے محبوب سے کہا تھا کوئی نظر ڈال دے، تو اس نے کہا پوری نظر ہی، نگاہ ڈال دے، اس نے کہا پوری نگاہ، اس نے کہا چل نگاہ نہ صحیح گاہے گاہے صحیح، کبھی کبھی صحیح پر ڈال دیا کر، کوئی تھوڑی سی نظر ہو جائے نا، کبھی یہ کمال ہو جاتا ہے۔ کوئی دعا کبھی، حضرت جلابیب مسلم میں موجود ہے، کالے رنگ کے تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، حضور کی نظر میں آ گئے۔ محبوب نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے حضور، ہمیں کس نے رشتہ دینا ہے؟ فرمایا جا فلانے گھر ان سے جا کے کہہ تمہاری بچی سے جلابیب کا رشتہ محمد عربی نے طے کر دیا ہے، جا کے ہو گیا تیرا رشتہ، نبی کریم نے کرایا۔ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ پھر ایک جنگ میں حضور نے فرمایا تیاری کر، جہاد پہ جانا ہے، تیاری ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، فرمایا ڈھونڈو ڈھونڈو کون کون شہید ہوا، سب کو ڈھونڈ لیا، فرمایا ایک رہ گیا اسے بھی ڈھونڈو، مسلم شریف میں ڈھونڈو نا، ایک رہ گیا، نظر میں جو آ گئے، ادھر بھی ڈھونڈا ادھر بھی ڈھونڈا، یا رسول اللہ کسے ڈھونڈے؟ فرمایا جلابیب کو ڈھونڈو۔ 7 کافروں کو قتل کر کے بیچ میں شہید ہوئے پڑے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے لاشیں ہٹائیں، فرمایا دیکھو یہ جلابیب، یہ نہ سب کو قتل کر کے 7 کو پھر شہید ہوا، اور پتہ لفظ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آنا منی
یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. یہ لفظ جو حضرت امام حسین کے لیے کہے، مولا علی کے لیے کیے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. جناب جلابیب کے لیے بھی کہے، فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. پھر فرمایا قبریں کھودو. مزارات تیار ہوئے، قبریں کھودی گئیں، ہر ایک کو لوگوں نے قبر میں اتارا. جناب جلابیب کی باری آئی تو یوں ہاتھ پھلائے مدینے والے محبوب، فرمایا میرے ہاتھوں پہ رکھو نا. حضور خود قبر میں اترے، نظر جو پڑ گئی، پھر اپنے ہاتھوں پہ رکھا، پھر ان کو قبر میں رکھا، پھر محبوب نے چہرہ کعبے کی طرف کیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلمانوں ذرا غور کرنا، جس کی قبر میں دفن ہونے سے پہلے رحمت للعالمین اتر جائیں، کوئی فرشتہ ان سے حساب پوچھے گا؟ کوئی سوال جواب ہوگا؟ جب اللہ کی ساری رحمتیں تو پہلے سے قبر میں موجود ہیں. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. نظر جو پڑ گئی تو دعا کرو نظر پڑ جائے. محنت بھی کیا کرو پر نظر کا انکار نہ کرو. نظر میں بھی کمال ہوتا ہے، نظر کے بھی رنگ ہوتے ہیں. کریم کی نظر میں جو آ گئے، اور یہ صرف اس دور کی بات ہی نہیں. حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے جو غلام دجال کے خلاف جہاد کرنے نکلیں گے، میں اپنے ان غلاموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں. اور حضور فرماتے ہیں جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے، گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا. میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو دریا کرنا. یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. کامیابی کے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز عقیدے کی صحت ہے، لیکن مختلف مواقع پر مختلف عنوانات سے اپنی امت کی تربیت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجات کے لیے مختلف چیزیں بیان فرمائی. اخلاقیات کے باب میں، روحانیات کے باب میں اور تکمیل کردار کے باب میں، وہ ساری باتیں قابل عمل بھی ہیں، قابل توجہ بھی ہیں اور ہماری روزمرہ کی ضرورت بھی ہیں. مختلف مواقع پر نبی پاک علیہ السلام نے مختلف چیزوں کا بیان فرمایا، اور جہاں جہاں بھی جس چیز کا بیان فرمایا وہ اپنی جگہ ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے اور بڑی طاقت رکھتی ہے. یہ حدیث جو آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے یہ ترمذی میں موجود ہے، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہاں بھی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے نجات کا راستہ پوچھا ہے. بہت ساری سوچیں، بہت سارے نظریات، بہت سارا فلسفہ، بہت سارے سمجھانے والے، بہت سارے قائل کرنے والے، اپنے اپنے انداز میں خیر کی بات بتانے والے لوگ ہر دور میں موجود رہے، لیکن بہرحال حرف آخر وہ ہے جو مدینے والے محبوب نے بیان فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من نجات، کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ حضور نہ جوامع الکلم کے ساتھ دنیا میں آئے، اور حضور فرماتے ہیں انا افصح العرب، عرب سارے ہی بڑی فصیح و بلیغ بات کرتے ہیں، کھلی بات کرتے ہیں، لیکن عربوں میں سب سے زیادہ بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس ہے کہ بہترین انداز میں حضور تھوڑے جملوں میں گہری بات، الفاظ کے لحاظ سے وہ بات مختصر ہے اور مفاہیم کے لحاظ سے اتنی وسیع ہے کہ سارے سمندر اس کے اندر سمو دیے نبی پاک علیہ السلام. من نجاتو، بہت بڑی بات پوچھی، بڑی وسیع بات پوچھ لی. یا رسول اللہ نجات کیا ہے، کامیابی کیا ہے، فلاح کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے حضور نے نجات کے لیے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے.
हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहली बात इरशाद फरमाई, फरमाया अगर तू निजात चाहता है तो अपनी ज़ुबान को अपने काबू में रख, अपने बोलने पर कंट्रोल कर, तोल के बोलना शुरू कर, अपने लफ्ज़ों की हुर्मत का ख्याल कर। अपनी ज़ुबान पर जो बंदा कंट्रोल पा गया, ये पहली अलामत है निजात की। और एक मकाम पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यूँ भी बयान फरमाया, फरमाया तुम मुझे गारंटी दो दो चीज़ों की और मुझसे गारंटी ले लो जन्नत की। फरमाया तुम मुझे अपनी दो टांगों के दरमियान शर्मगाह की और दो जबड़ों के दरमियान ज़ुबान की गारंटी दे दो और मैं अल्लाह का महबूब होकर तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। पहली बात निजात के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाई कि अपनी ज़ुबान को अपने काबू में कर, इस पर कंट्रोल कर। और दूसरा फरमाया तेरा घर तेरे लिए काफ़ी है, इधर उधर बिला वजह ना घूमा कर, बग़ैर सबब के बहुत सारी मजालस में ना जाया कर। ज़रूरत के लिए जाएं, खैर पाने के लिए जाएं, अच्छे इरादों से सफ़र करें। गए हमारे सूफिया उलमा दूर दराज के सफ़र किए मुहद्दिसीन ने, किस लिए? हुजूर की अहादीस को जमा करने के लिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फैज़ान से हिस्सा पाने के लिए। लेकिन फरमाया इधर उधर ना, कुछ लोगों को बड़ा शौक़ होता है, इस मजलिस में भी जाएंगे, उस महफ़िल में भी जाएंगे, उसकी भी सुनेंगे, इसकी भी सुनेंगे। नतीजा ये रहेगा कि बेयकीन हो जाएंगे, अपने घर से निकलेंगे, घर घर फिरेंगे, किसी घर के नहीं रहेंगे। तेरे लिए तेरा घर काफ़ी है, अपने घर रह, अपना घर जो है वो तुझे किफ़ायत करे, अपने घर में क़याम कर। ये दूसरी अलामत है निजात के लिए। और तीसरे नंबर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू निजात चाहता है ना तो अपनी ख़ताओं पे रोया कर, अपनी ख़ताओं पे आंसू बहा, अपने आप पे रो, अगर चाहता है कि बच जाए। तीन चीज़ें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, ज़ुबान को काबू में करो, अपने घर में क़याम करो, और फरमाया कि तुम अपनी ख़ताओं पे रोया करो। ये तीन अगर चीज़ें तुम्हें मुयस्सर आती हैं तो फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान फैज़ हक़ के तर्जुमान से गारंटी मिल रही है कि अल्लाह उस बंदे को निजात अता फरमाएगा। बहुत शौक़ है लोगों को बातें करने का, बड़ी बातें, ओए होए। जो बात बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में दो जुमलों में बयान हो सकती है, उसके पीछे इतनी लंबी तमहीद बांधेंगे कि असल बात ही रह जाएगी बीच में से। गुफ्तगू, बात, बोलना, यानी बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है दो लोगों के बीच और कोई दाना आदमी बात कर रहा है तो फटाफट मुदाखलत करेंगे और जुमला फेंकेंगे, कहेंगे कथा कलामी माफ़, और अपनी बात शुरू कर देंगे। तो मैं कईयों को रोक के कहता हूँ कि पहले आप पूछ तो लें हमने माफ़ किया भी है कि नहीं। बहुत बातें करते हैं बाज़ लोग, बहुत बातें करते हैं, और दुनिया में जो ज़्यादा ख़ताएँ होती हैं वो ज़ुबान की वजह से होती हैं। अमलन कोई किसी को क्या तकलीफ़ देगा, हाथ कोई किसी पे क्या उठाएगा, लेकिन लफ्ज़ों के तीर, जुमलों के तुर्श लहजे और ज़ुबान की कड़वाहट। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि ज़ुबान तो रूह को घायल कर जाती है, बंदे को अंदर से तोड़ के रख देती है ये ज़ुबान। बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बहुत सारे जुमले ज़िंदगी में बोले, मैं यकीन से कहता हूँ कि उन्हें भी पछतावा हुआ कि यार मुझे ये वाला लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन काश ये बाद में पछताने से पहले आप सोच लेते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पता है, जो वो कह रहे हैं वो माफ़ी ज़मीर उनका नहीं है, वो उनके ख़यालात नहीं होते, लेकिन वो कह दिए उन्होंने, और कहने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ये हमें कहना नहीं चाहिए था। दूसरा इरशाद फरमाया कि तू इस तरह कर, अपने घर को ना लाजिम पकड़ ले, तेरा घर तेरे लिए बेहतर है, तेरा घर तेरे लिए किफ़ायत करने वाला है। शरीयत इस्लामिया में ना रहबानियत मना है, सारे हुकूक छोड़ के बंदा घर में बैठ जाए, हुजरे में बैठ जाए, मर्जी मना है। लेकिन कुछ देर के लिए व तबत्तल इलैहि तबतीला, सबसे कट कर अल्लाह के साथ जुड़ जाओ। कुरान मजीद ने कहा वो क्या है कि कुछ देर के लिए खलवत ज़रूर इख्तियार, जैसे आप इत्काफ में बैठे हैं, सबसे कट के अल्लाह के घर आ गए, ये कुछ देर के लिए ये काम करने का ज़रूर हुक्म दिया गया। आप देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं, सारे हुकूक छोड़ के जाना नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए ना कोहे तूर पे, फिर अल्लाह ने तो राहत अता फरमाई।
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کتنے کتنے دن جا کے پہلے غار حرا میں بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی۔ تو کچھ اپنے گھر میں وقت گزاریں، عبادت میں وقت گزاریں، اللہ کی یاد میں وقت گزاریں، سارا وقت گھومنے میں پھرنے میں ضائع نہ کر دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں عبادت کے لیے بٹھاؤ تو تھکے ہوئے ہیں، اور ان سے کو کہیں جانا ہے تو وہ تیار بیٹھے ہیں، تو کچھ اوقات اپنے اس پر بھی لگائیں۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اپنی خطاؤں پہ رویا جائے۔